جی السلام علیکم ناظرین، خبر سے آگے اور نیا دور میں خوش آمدید. اور آج میرے ساتھ موجود ہیں ایمبیسڈر عمران علی صاحب. دنیا میں کیا چل رہا ہے، مڈل ایسٹ میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے، پاکستان کے اندر اپنی ایک بھونچال جو ہے وہ ابھی جنم لے رہا ہے، آیا نہیں ہے، لیکن وہ اس کے اوپر بات کریں گے آنے والے دنوں میں، کیونکہ وہ تو معاملہ چلتا ہی رہنا ہے. لیکن آج صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں امریکہ کے، انہوں نے ایک بڑی سخت قسم کا بیان دیا. ان کے ٹروتھ سوشل پر بھی وہ ابھی چل رہا ہے کہ جی ایران کو ہم نے ڈیل دینے کی بڑی کوشش کی ہے، بڑا موقع دیا ہے، لیکن میں ایک کرشنگ قسم کا اکنامک آپریشن کا انہوں نے اعلان کیا. اور یہ اکنامک وارفیئر ہے اور آئسولیشن ہے. پہلے بھی ایران کی آئسولیشن تھی، پتہ نہیں کس وارفیئر کی وہ بات کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ملک جو اپنے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز، بزنس، ایئرپورٹ اور گورنمنٹ اینٹی کو وہ ایران کو مدد دے گا، اس کے اوپر ہم سیکشنز لگائیں گے یا کانسیکوینسز ہوں گے. اور کیش ٹرانسفرز اور شپ رجسٹریز، فرنٹ کمپنیز، اٹ آل نیڈس ٹو اسٹاپ ناؤ. انہوں نے کہا یو نو ہو یو آر، دس ول بی این اکنامک ڈی ڈے. And we need all of our allies to stand with the United States of America to isolate, defeat the Iran threat. وہ لکھتے بھی اس طرح سے ٹرمپ صاحب، ان کی تحریر بھی عجیب ہی ہوتی ہے. مگر جی یہ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی نیوکلیئر ویپن بھی نہیں اجازت دیں گے. وہی پرانی باتیں. شام کے بارے میں بھی سر آج بات کریں گے. شام کے خیر وزیر خارجہ بھی آئے ہوئے تھے پاکستان. کیا ان کی بات چیت ہوئی، کتنی اہم یہ ملاقات تھی، اس کا آپ کا لیں گے تبصرہ. اور مزید ہم یہ بھی بات کریں گے کہ انڈیا میں جو ایمبیسڈر ہیں امریکہ کی طرف سے، انہوں نے ایک عجیب و غریب بیان دے دیا کہ جی جموں کشمیر جو ہے وہ بڑا اہم حصہ ہے ہندوستان کا، اور پاکستان نے اس کے اوپر ڈیمانش جو ہے وہ ایشو بھی کیا ہے اور پروٹیسٹ بھی کیا ہے. یہ کیوں دیا؟ انڈیا میں اس کو بہت بڑھا چڑھا کے وہ دکھا رہے ہیں. جب ٹرمپ یہ کہتا تھا کہ انڈیا کے 7-8 جہاز گرائے تو کہتے تھے جھوٹ بولتا ہے ٹرمپ، بڑا جھوٹا ہے وہ جھوٹا ہے. لیکن یہ والی بات جو ہے یہ سچ لگی ہے انڈیا کو. تو اینی وے ویلکم بیک سر. اور ذرا سٹارٹ کرتے ہیں. ٹرمپ کی یہ تازہ ترین جو سٹیٹمنٹ ہے، کچھ ڈیسپریشن بھی لگ رہی ہے کہ اور باقی ملٹری مینز تو چلے نہیں، تو اب اکنامک مینز کے اوپر دوبارہ سے زور دیا جا رہا ہے. جی سر میرا خیال ہے، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می سر. میرا خیال ہے کہ کسی حد تک تو ان کی ایک اکنامک پالیسی کامیاب ہے. یہ اسٹریٹس آف ہارموز کے اوپر بھی بلاکیڈ اس کا حصہ ہے، لیکن باقی چیزیں بھی اصل میں ایران آپ نے بھی فرمایا بھی کہ سینکشنز بہت لگی ہیں، ہمیشہ سے ہی سینکشنڈ ہے میرا خیال ہے. تو انہوں نے اپنے طریقے نکالے ہوئے تھے. ایک تو لیٹس پٹ ہارموز اسائڈ، وہ اس نے بلاکیٹ کیا ہوا ہے، لیکن فرنٹ کمپنیز تھیں جن کے تحت یو اے ای میں چائنا سے وہ اس طرح کرتے تھے کہ وہ ٹینکرز کے اوپر فلیگ کوئی اور لگاتے ہیں، لیکن وہ ایونچولی چین چلا جاتا ہے جو تیل ہے. تو وہ فلیگز کا سلسلہ بھی. اور ایک انہوں نے بات لاجسٹکس کی ہے. لاجسٹکس تو زیادہ تر وہ ہیں جو اگر آپ روڈ لنکس دیکھیں وہ پاکستان سے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال پاکستان کو وہ کہنا چاہتے تھے. پاکستان کو کہنا ہوتا تو وہ ڈائریکٹلی بھی کہہ لیتے. اگرچہ کئی ممالک ہیں جو ایک دوسرے سے یہ پوچھ رہے ہیں یار احسانوں تو نہیں کیا ٹرمپ نے، کسی اور تو نہیں کیا. وہ آج کل یہ صورتحال چل رہی ہے. تو اٹس اے ویری فورتھ سائڈ اسٹیٹمنٹ، اور اتنا ڈیپ جا کے یعنی کہ کوئی بڑی اکنامک ٹرمینالوجی کی غلطیاں نہیں کی انہوں نے. تو لگتا یہ ہے کہ بریفنگ لی ہے پہلے اور اس کے بعد یہ دھمکی دی ہے، کیونکہ ان کو پتہ، یہ لوگ سب ذہن میں امریکیوں کو جانتا ہوں، بہت عرصہ وہاں رہا ہوں، آپ جتنا نہیں لیکن کافی عرصہ، اتنا ایلیٹ جگہوں پہ پڑھا بھی نہیں، لیکن اچھا وہ اس وقت نا کنٹرول روم میں یہ پوچھ رہے ہوں گے سر کہ ابھی تک ایران گرا کیوں نہیں. اس کی کئی لاکھ ان کی ایرانی کرنسی جو ہے وہ ڈالر کے برابر ہو گئی ہے، پتہ نہیں 20-30% ڈکلائن کر گئی ہے. کوئی کھانے پینے کی چیزیں بارٹر ٹریڈ پہ
وہ حاصل کرتے ہیں، یا یو اے ای سے کرتے تھے، یو اے ای کے ساتھ تھا، یا اور کسی سیکرٹ طریقے سے. جہاز انٹرنیشنل کو جا نہیں سکتا ایسی بڑی چیزیں لے کے. ان کا مینیفیسٹ بھی آپ کو پتہ ہی ہے سر. اب دنیا میں جو مینیفیسٹ ہوتا ہے ایئر لائنس کا، وہ امریکہ ہیز میڈ ارینجمنٹ کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے. تو دیر فور ان سب کو میرا خیال ہے اپنے وہ خاص طریقے سے ہر اس ملک کو دھمکی دے رہے ہیں جو ایران کے ساتھ تھوڑا بہت بھی کوآپریٹ کر رہا ہے. جو کنٹری زیادہ کوآپریٹ کرتی ہیں اس میں چین ہے، اس میں انڈیا تھا، اب لیسر ڈگری تک انڈیا کرتا ہے، اور بھی ممالک ہیں. تو دیرفور یہ اب ایک جنرلائز دھمکی ہے، کیونکہ ملٹری سے میں نہیں جیتا، اکانومی سے میں. اور کسی حد تک ٹھیک کہہ رہے ہیں. آئی تھنک جو بلاکیڈ ہے اور جو اکنامک مینز ہیں ایران کو کرنے کے، وہ شاید ایران کو زیادہ جلدی افیکٹ کریں. رائٹ رائٹ. تو لیکن امبیسڈر صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ ایران کے اوپر سینکشنز کا اگرچہ کہ ایم او یو میں ذکر تو تھا کہ وہ اٹھیں گی، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب مزید کیا وہ تو گویا کہ ایم او یو کے اوپر عمل درآمد تو بالکل رک جائے گا. پھر جو کمٹمنٹس یو ایس نے دی تھیں اس ایم او یو کے ذریعے، وہ تو سمجھ میں آتی ہے بات. لیکن مجھے تو یہ سمجھ آتی ہے کہ اور کیا وہ کر سکتے ہیں ایران کے ساتھ. آگے اس کو بڑا سکویز کیے رکھا ہے کتنے دہائیوں سے. تو یہ زیادہ نعرے بازی لگتی ہے. ہے تو جی، ہے تو بھی یہ نعرے بازی ہی، یہ دھمکیانا، نعرے بازی، اپنی چیسٹ تھمپنگ ہے ایک قسم کی. شاید ان کا بھی کوئی 56 انچ کا شاید سینہ ہو، پتہ نہیں، ان کے ٹیلر سے معلوم کرنا پڑے گا. تو یہ ہو سکتا ہے تو چیسٹ تھمپنگ، لیکن وارننگ ضرور ہے. if nothing else is working نا، تو they are thinking کہ ضرور کوئی سیکرٹ راستے سے ایران پیسے بھی کماتا ہوگا، تیل بھی بیچتا ہوگا، چیزیں بھی. جو پاکستان نے 6 روٹ سب سے 2.5 مہینے پہلے کھولے تھے، وہ امریکہ کو بتا کے کھولے تھے. وہ پاکستان تو نہیں ہو سکتا، نہ ہی پاکستان اس حد تک تیل خریدنے کی پوزیشن میں ہے، نہ ہی کرتا ہے، کیونکہ وہ پیس پروسیس کا حصہ ہے. It can't let the US down, it can't let Iran down. So بڑی unenviable position ہے. ورنہ ہم لے لیتے تیل، ہم بھی چھپ چھپا کے تیل لے لیتے، کچھ بلوچستان کے لیے تیل لے لیتے، کچھ اپنے حکومتی اداروں کے لیے تیل لے لیتے. جو وہاں ایک دفعہ بھائی صاحب گئے تھے بلوچستان، تو وہ بلیک ہول میں بتا رہے تھے لوگوں کو کہ بسوں کے نیچے اور ہماری حکومت کے انسٹیٹیوشنز کے بھی ٹرکوں کے نیچے ایرانین تیل آتا ہے اور وہ پیسے کماتے ہیں. تو مجھے ہنسی آ رہی ہے کہ شاید اس طرح بھی ہوتا ہو. لیکن یہ ایک گیدڑ پھپکی ہے، کیونکہ اور کیا کریں گے. لیکن اب ان کو کسی نے شاید یہ بتایا ان کی کیبنٹ میں کہ بھئی جنگ ونگ تو ایک طرف ہے، چاروں طرف سے جو ایران کو جس طرح بلاکیڈ کر سکتے ہیں، ٹوٹل بلاکیڈ. پہلی والی سر کاغذی تھی، جو زیادہ ہوتی ہے نا وہ ایفیکٹ کم ہوتا ہے، اس کا پیپر ورک زیادہ ہوتا ہے. ایران اس میں سے نکل آتا تھا. اب نو ہی وانٹس ٹو میک شیور کہ ہی کین چوک ایران، بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ کچھ ماہ سے پہلے ایران کی اتنی حالت خراب ہو جائے گی کہ وہ کوٹ اینڈ کوٹ ان کے سامنے پیس ٹاکس میں آئے یا سرنڈر. سرنڈر کا لفظ بہت دفعہ استعمال کیا انہوں نے ایران کے لیے کہ ایران مسٹ سرنڈر، بیکاز ہی نیڈس دیٹ فار دا نومبر الیکشنز. نومبر الیکشنز کا بھی ہم سوچتے تھے کہ اگر یہ پیس کر کے کامیاب ہو جائیں، یہ would have really maybe he could have won the robes of a statesperson. لیکن اب تو انہوں نے وہ جرنیل بننا ہے نومبر میں جو کہ تہس نہس کر سکتا ہے اور جس کی بڑی پریسٹیج ہے. تو وہ things will go the wrong way before the midterm elections also. رائٹ جی بالکل. دیکھیے مڈ ٹرم الیکشن کا بھی پریشر ہے، اور دوسرا سر یہ بھی آپ دیکھیے نا کہ امبیسڈر صاحب
کہ جو ایک پوری امریکہ کی پبلک امیج ہے، گلوبل امیج ہے، گلوبل سٹینڈنگ ہے، اس کو بھی دھچکا لگا ہے. ایم شور کہ دیکھیے اگر ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں تو وہاں پہ بھی لوگ ان کو بتا رہے ہوں گے ٹرمپ کو کہ بھئی آپ کی وجہ سے یہ ہو گیا، آپ کی وجہ سے وہ ہو گیا ہے وغیرہ وغیرہ. تو میرا یہ کہنا ہے، عرض یہ کرنا ہے بیضر صاحب کہ یہ ایک شاید وجہ بھی ہو کہ اس کو امریکہ کا جو گلوبل امیج ہے اس کو پراپ اپ کرنے کا ایک طریقہ بھی ہو. یہ بھی طریقہ ہے. آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ ویتنام میں جتنا میں ابھی تک لیونگ ویتنام کے وقت میں گیا تھا، پریسٹیج اتنی لو گئی تھی. لیٹس ناٹ وہ مونیکا لیونسکی کی وغیرہ کو شامل نہیں کرتے، وہ تو ایک پرسنل قسم کا طاف تھا. یہ یو ایس پریسٹیج کو اتنا شدید دھچکا کبھی نہیں لگا تو ویتنام میں شاید لگا ہو. جب ویتنام کا جب واٹر گیٹ ہوا تھا اور باقی چیزیں ہوئی تھیں اس وقت، اس سے پہلے نہیں، اس فیز میں شاید. ادروائز the US has never been brought to its low international image جتنا آج کل ہے. جی بالکل. یہ میرے خیال سے جو امیج کا مسئلہ ہے اور یہ بھی ایک امیج مینجمنٹ بھی آئی ایم شور کہ امریکی پینٹاگون اور باقی ادارے جو ہیں وہ کہہ رہے ہوں گے ٹرمپ کو کہ بھئی تم نے تو یہ اپنی جو حرکتیں ہیں اس کی وجہ سے ہمارا نام جو ہے وہ لٹیا ہی ڈوب رہی ہے تو اس لیے جی بالکل بالکل سر. تو میرے خیال سے یہ بھی ایک اینگل ضرور کار فرما ہے ادھر. مگر گوئنگ فارورڈ اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ تو پھر سٹیل میٹ اور یہ جو ایک جو کانفلکٹ ہے چاہے ابھی لو گریڈ بھی ہے، یہ تو پھر پرپیچویٹ کرے گا، یہ چلتا رہے گا. ہمیں دکھائی نہیں دے رہا کہ کوئی سٹیبلٹی کی طرف ہم جائیں گے. جی ہاں سر، یہ ہے کہ یہ وہ والا ہے ہاٹ کولڈ سٹیل میٹ، بیڈ سٹیل میٹ which affects the world at large. تو وہ جو کلین ایک ہائی پہ پیس کے ساتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ایرانین لیڈرشپ بھی جا سکتی تھی، وہ یہ نہیں ہے، یہ میسی ہے. آپ دیکھیے جو فرنٹس بند تھے وہ فرنٹس بھی کھلنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ ایک میسی پیس جب ہوتا ہے تو رائٹ لیفٹ جگہ جگہ اسمال وار شروع ہو جاتی ہیں. اور کچھ اچھا بھی ہوا ہے، جو میکا ڈیکلیریشن ہے وہ اگرچہ کچھ چیزوں پہ میں کرٹیکل ہوں اس کے، لیکن وہ اوور آل ایک اچھی چیز ہوئی ہے. لیکن اوور آل دا مڈل ایسٹ از میسی. ہمیں یہی نہیں پتا کیا ہو رہا ہے، پیٹھ پیچھے کیا سچویشن ہے. اور چاہے ایرانی ماؤں کے بچے مر رہے ہیں، اوروں کے kids are losing their lives. اور جبر جو پیلسٹائن کا، غزہ کا اور لیبنان کا اور اب ویسٹ بینک کا، وہ جبر ختم ہی نہیں ہو رہا. ہی از انیبل. اگر یو ایس چاہے تو وہ اسرائیل کو ریسٹرین کر سکتا ہے، لیکن اتنا ڈیپ انفلوئنس ہے ان کے انر سرکل میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے کہ ہی کانٹ ڈو اٹ. ہی از لٹرلی براٹ US to its knees in front of Israel also. جی بالکل بالکل ایبسولوٹلی. اور میں نے یہی آپ سے یہ بات پوچھنی تھی کہ یہ اسرائیل کے اوپر بھی اگرچہ کہ دنیا میں پبلک اوپینین جو ہے وہ خلاف ہو رہا ہے اسرائیل کے، لیکن امریکہ میں ابھی بھی اس کا سکہ جو ہے وہ چل رہا ہے. اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں تو لگ رہا ہے کہ کوئی کمی نہیں ہوئی ڈسپائٹ آل دا ریورسلز. مطلب حالانکہ ہم نے دیکھا کہ جے ڈی وینس نے بھی کچھ تقریریں کی اسرائیل کے خلاف، اور ٹرمپ نے بھی ایک دو کریٹیکل باتیں کہیں، لیکن بالعموم جو ہے ابھی بھی وہ زائنسٹ جو پورا کنٹرول ہے اوور یو ایس پالیسی وہ ختم نہیں ہو رہا، بلکہ وہ کافی مستحکم ہی چل رہا ہے. اگر آپ جی بالکل، وہ نہیں، وہ ابھی تک ایگزیکٹو برانچ کے اوپر جو ان کا ہولڈ ہے وہ اسی طرح جی وہ نہیں ختم ہو رہا. جی تو وہ یہیں سے آ گیا. اسرائیل نے اب شام کے اوپر، سیریا کے اوپر بھی حملے کیے ہیں اور متواتر وہ جاری ہیں. وہاں بھی ایک اگرچہ کہ وہاں پہ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، تو وہ اس کو دیتے ہیں کہ یہ اس کی کیا اسٹریٹجی ہے. یہ
یہ اصل میں اس کے ایک دو میننگز ہیں. ایک تو اسرائیل کا لے لیتے ہیں ورژن جی. وہ یہ کہتا ہے کہ وہ جو ضروبی شاید ایئرپورٹ کا نام ہے اس پہ ٹرکی ملٹری بلڈ اپ کر رہا ہے. تو بہانہ تو انہوں نے یہ بنایا ہے. ایک ویو یہ ہے کہ اٹ وانٹس ٹو ٹیسٹ دا میکا الائنس بائی ہٹنگ ٹرکش انٹرسٹ ان سیریا. تو اگلا ہدف ان کا ٹرکی ہے. لیکن میں تمام if I could ever both of us could reach مسلم کنٹریز. اب وہ جو جولانی ہے جن کا نام احمد اشرا ہے جو سیریا کے پریزیڈنٹ ہیں, انٹرم گورنمنٹ سیریا میں ہے, وہ تو پرو اسرائیلی, انہوں نے اتنی سینٹیمنٹس کی ہیں, اتنے ایون ملاقات کی بھی شاید کوششیں ہوئی ہیں. تو تب بھی انہوں نے سیریا کی سوورنٹی کو وائلیٹ کیا ہے. اور وہی جو پرو اسرائیلی تھا پریزیڈنٹ وہ کنڈیم کر رہا ہے, سیریا کی گورنمنٹ بھی کنڈیم کر رہی ہے دیر اٹیکس. لیکن اسرائیل ایک مست قسم کے ایک جینوسائڈل ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے, اور وہ یہ حرکتیں بھی کر رہی ہے. جب تک امریکہ اس کو ریسٹرین نہیں کرے گا اس کو کوئی اور ریسٹرین نہیں کر سکتا. تو اس لیے یہ اب امریکہ کا ٹیسٹ کیس ہے. کتنی عجیب لگتا ہے سر کہ جو ان کے ایک ایمبیسڈر ہیں جو میرا خیال ہے سیریا سے بھی جو ڈیل کرتے ہیں, وہ کل فرما رہے تھے او مائی گاڈ آئی تھاٹ ٹرکی کے ساتھ کہیں آلٹرکیشن نہ ہو جائے اسرائیل کی, اور اس قسم کی باتیں ساری بول رہے تھے. یعنی کہ امریکہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ ویسٹ بینک کے متعلق اس کا ایمبیسڈر اسرائیل میں کہتا ہے ویل ٹرائی بیسٹ کہ یہاں امریکن سٹیزنز کو نہ گزند پہنچے, اور ہم کہتے ہیں کہ یہ سیٹلرز اور اسرائیلی آئی ڈی ایف جو ہے وہ مظالم کرنا بند کرے. یعنی کہ امریکہ اس قسم کی تخیلاتی باتیں کر رہے ہیں ان کے لوگ. تو آئی تھنک دس از اے نیو ڈیپتھ جس پہ ایز فار ایز اٹس ریلیشن شپ ود اسرائیل امریکہ پہنچا ہوا ہے. اور جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں زائنسٹ انفلوئنس ان سائڈ دا کیبنٹ وغیرہ, ان کے بیانات کو اس سے تقویت ملتی ہے. جی بالکل تقویت ہے, ایبسولوٹلی سر. اور یہی وجہ ہے. تو ادھر آئے ہوئے تھے سیریا کے فورن منسٹر بھی پاکستان, ابھی بڑی ان کی ملاقاتیں وغیرہ بھی ہوئی ہیں. تو یہ بتائیے کہ پاکستان سے ان کی کیا بات چیت ہوئی ہوگی؟ جو پریس ریلیز آئے گی جی یا جو آئی ہوگی وہ ہوگی بائیلیٹرل ریلیشنز. اور ہم بڑا ایک جملہ استعمال کرتے ہیں فورن آفس میں, دو سر جملے پاسنگلی آ گئے ذہن میں. ایک ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں دا ہول گیمٹ آف ریلیشنز. اس کا شاید مطلب ہوتا ہے ایک جگہ. تو جتنا گیمٹ کا لفظ ہمارے ہاں مس یوز ہوا فورن سروس میں اتنا کوئی نہیں ہوا. دوسرا ایک ہم لفظ بہت یوز کرتے ہیں جس کو انڈر اسکور کہتے ہیں. تو انڈر اسکور کے جب بھی آپ کو ڈاکیومنٹ میں کہیں نظر آئے تو یاد رکھیں کہ وہ ہوٹل شہرزاد سے نکلا ہوگا. انڈر اسکور دس, انڈر اسکور دیٹ. یار آپ انڈر لائن بھی کہہ سکتے ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جب پریس ریلیز نکلے گی تو ہوگا پاکستان انڈر اسکور دا امپورٹنس آف ریجنل پیس. ابھی نکلی نہیں ہے, میں پریس ریلیز سے پہلے آپ کو بتا رہا ہوں. تو پاکستان یہ سب کچھ کہے گا, لیکن واٹ واز اٹ اباؤٹ؟ آف کورس اٹ واز اباؤٹ دا مڈل ایسٹ. It was about defense, the Syrian government wanting defense equipment or defense relationship with Pakistan. یہ پہلا ملک نہیں ہے, اور ملک بھی کانفلکٹ میں اس وقت پاکستان کا رخ اس لیے کیے ہوئے ہیں کہ پاکستان پہلے مڈل ایسٹ میں پلیئر نہیں تھا. اب پاکستان چونکہ پلیئر ہے مڈل ایسٹ میں اور اسٹرانگیسٹ کنٹری ہے in terms of its armed forces, its nuclear weaponry, its missile weaponry, and lately the JF series of airplanes. تو I'm sure کہ وہ ڈیفینس وائز پاکستان کا ویو جانچنے آئے ہوں گے, یہ بھی کہنے آئے ہوں گے, ضرور انہوں نے کہا ہوگا. I'm sure یہ جملہ ایکسچینج ہوا ہوگا کہ how far will you go
in helping us if we are attacked by Israel again and again? What can you do for us? تو اس کا جو آنسر ہے نا وہ تینوں میکا کے جو ٹرائنگولیٹ ہے میکا کا، ان کو اکٹھے دینا چاہیے. جو سیریا پہ لیٹسٹ اٹیکس ہوئے ہیں تینوں نے الگ الگ اسٹرانگ اسٹیٹمنٹس دیے ہیں، لیکن اب یہ وقت تھا، میرا اپنا خیال ہے کہ مس دا بس. آئی ایم ناٹ شیور if Turkey was not ready or Saudi Arabia was not ready, yeah, we were not ready. I don't know. I'm not privy to it. ایک اسٹیٹمنٹ آنی چاہیے تھی دی سگنیٹریز آف مکہ کی کہ بھئی ہم سیریا پہ، کیونکہ ٹرکش انٹرسٹ پہ اٹیک ہوا ہے. اور گزرتے ہوئے میں آپ کے ناظرین کو یہ بتاؤں کہ سیریا جو تھا وہ بہت زیادہ عرصے تک اگر کسی ایک ملک کے ساتھ شامل تھا تو وہ آٹومن امپائر تھا، اور ابھی بھی اور اس سے بہت پہلے بھی. سو ٹرکی کے ساتھ ایک لانگ ٹرم ریلیشن شپ ہے سیریا کی، کیونکہ ہمیں ہر چیز لگتی ہے شاید وہ سول وار کی وجہ سے کہیں ٹرکس آ گیا. ٹرکی از ویری کلوز ٹو سیریا ان ٹرمز آف اٹس ہسٹری آلسو. تو اس لیے یہ ایکچولی ٹرکی کے اوپر ایک اگریشن تھی. اور میں یہ نہیں کہتا کہ ابھی چڑھ دوڑتے ہم کچھ کرتے، اس کے لیے آپریشنل ڈیٹیلز ابھی بنانی ہے اور سیکریٹریٹ بننا ہے، لیکن ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ چلیے علیحدہ علیحدہ بھی دے دیتے اور ایک کنڈیمنیٹری شارٹ کرسپ اسٹیٹمنٹ ٹوگیدر بھی دے دیتے تو بہت اچھا رہتا. کیونکہ دین سم ٹائمز آپ کو اکٹھے جب آپ نے ایک الائنس ایسی بنائی ہو اس کے روپ کے لیے، آئی ایم یوزنگ اے ویری کامن پارلنس، اس کی پریسٹیج کے لیے، روپ کے لیے آپ کو اکٹھی اسٹیٹمنٹ بھی دے دینی چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے. بالکل دے دینی چاہیے. آئی فلی اگری ود یو. اچھا، ایک جو سر یہ ویو ہے کہ سیریا کی بھی ملٹری کیپیبلٹی، آپ کو پتا ہے اسرائیل کا یہی ہوتا ہے کہ کسی اور ملک کے کوئی آرمی تگڑی یا ڈیفنس کی کیپیبلٹی نہ ہو. تو یہ بھی اب کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی ایک اس وجہ سے بھی سیریا کو ذرا کیا کہتے ہیں اسرائیل کی طرف سے جو پریشر یا اٹیکس آ رہے ہیں وہ بھی اس کا حصہ ہے. مگر یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو تھوڑی سی ایٹ آڈز ہے، کیونکہ دیکھیے ایک طرف پاکستان، ترکی ہے، سعودی عربیہ کا الائنس جو ہے وہ ابھر کر آیا ہے مڈل ایسٹ میں، اگرچہ کہ وہ کہہ رہے ڈیفینسو ہے، لیکن آبویسلی اسرائیل اس کو بھی دیکھ رہا ہوگا بڑی کلوزلی. تو ادھر باقی جو ممالک ہیں اس میں یہ والی جو اپروچ ہے یہ امریکہ کس حد تک اس کو سپورٹ کرے گا؟ کیونکہ امریکہ نے تو کافی سیریا کی جو نئی ایڈمنسٹریشن ہے، نئی گورنمنٹ ہے، اس کو ٹرمپ نے تو بڑا سر پہ چڑھایا تھا اور بڑی اس سے توقعات بھی وابستہ کی ہوئی ہیں. جی، آئی تھنک ویری پروفاؤنڈ کوشچن. میرا خیال ہے وہ ہمیشہ اسرائیل کو فوقیت دے گا. جی، اسرائیل کی جیسی ریلیشن شپ امریکہ کے ساتھ ہے ویسی امریکہ کی کسی کے ساتھ نہیں ہے. آل ادر ریلیشن شپس کم سیکنڈری. اور دوسرا، اس وقت اسرائیل میں الیکشنز سب سے پہلے جو اگلے الیکشنز ہیں وہ اسرائیل میں ہونے ہیں. تو امریکہ کوشش یہ کرے گا، although I'm sure privately they would want to see Netanyahu drown in some sea، لیکن ابھی وہ یہ کوشش کرے گا کہ ان کے جو حق میں گورنمنٹ ہے لیکوڈ پارٹی، وہ الیکشن جیتے. پہلی دفعہ پچھلے 3-4 دن میں ایسا ہوا ہے کہ جو ایک دوسری پارٹی ہے جو ان کے ایک ریٹائرڈ جنرل لیڈ کر رہے ہیں، وہ 1 پوائنٹ آگے نکل گئی لیکوڈ سے. تو یہ الیکشن بھی اب بیچ میں آ گیا. یہ بھی اب چیز بیچ میں آ گئی کہ اسرائیل ول کیپ آن پوسچرنگ، ویسٹ بینک میں ظلم کرتا رہے گا، غزہ میں ظلم کرتا رہے گا، اور انٹرنیشنلی بھی اگریسو رہے گا، اس بہانے سے کہ اس کے الیکشنز ہونے ہیں اور اس لارڈ نیتنیاہو، کوئی گندا نام نہیں ان کے لیے لینا چاہتا، ہی وانٹس ٹو وین. جی، لارڈ نیتنیاہو. اچھا، تو یہ اپنا اسی کو آگے ذرا بڑھاتے ہیں اور
تھوڑا سا یہ آ جاتے ہیں اس کی ڈیفنس پیکٹ کی طرف. اس کے اوپر بھی ہم نے پہلے خیر کافی بات کی تھی, لیکن اب انکریزنگلی میں دیکھ رہا ہوں کہ امریکہ میں بھی بڑی کامنٹریز اس کو, امریکہ میں اس کو بالعموم طور پر ویلکم کیا جا رہا ہے, اور وہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. پہلے ہمارا یہ خیال تھا کہ شاید وہاں سے بڑی تنقیدی آوازیں آئیں گی, لیکن اس کے برعکس یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں, یہ تو کوئی اچھی چیز ہو رہی ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا یہ. جی میں بلکہ ایڈورس کامنٹری تو آئی نہیں. جو ایک پیسفل نیوکلیئر ایگریمنٹ ہونی تھی امریکہ اور سعودی عربیہ کی, اس پہ ساری ایڈوائس آئی تھی. لیکن جی اس کے اوپر ہے شاید سر پھر دین اٹس ان کا خیال ہے کہ دس الائنس ول لیڈ ٹو پیس ان دا مڈل ایسٹ, اور ہماری شاید جان چھوٹ جائے, ہم روز وہاں جو ڈانس ہمیں کرنا پڑتا ہے وہ ختم ہو جائے. لیکن میں نے تو جی پازیٹیو ہی دیکھے ہیں امریکن پریس میں جتنے بھی اس پہ ہیں. جی بالکل, اور وہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے امبیسڈر سر صاحب کے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اچھا کچھ جو ناقدین ہے وہ کہہ رہے ہیں ہاں یہ ٹرمپ کی وجہ سے, ٹرمپ کا اثر ہے, لیکن کچھ کہہ رہے ہیں کہ بڑی اچھی بات ہے, یہ ایک نیا آرڈر جو ہے یہ مرج ہو جائے گا اور امریکہ کی سپورٹ ہوگی, تو وہ اس کو ایک پرو یو ایس الائنس بھی دیکھ رہے ہیں. میرے خیال سے جی جو اسی پھر کمپلیکیٹ ہمارے لیے اس طرح سے کرے گا کہ ایرانی جو طبقات ہیں ذرا ہارڈ لائنر قسم کے, وہ پھر کہیں گے کہ جی یہ تو پاکستان امریکہ کے ساتھ دوبارہ سے, امریکہ کے اتحادیوں میں تو تھا ہی پہلے, اب اور جو امریکہ ان کا دشمن ہے, اور پاکستان جو ہے پھر وہ, کیونکہ پھر پاکستان نے آپ کو نا آربیٹریشن بھی تو آگے بڑھ کے بھی تو کرنی ہے, میڈیشن اور آربیٹریشن دونوں, تو یہ ایک ڈیلیما تو ایمرج ہوگا پاکستان کے جی لیے. یہ ڈیلیما ہے جی. اور میں I had a chance to interact with یہ ایرانین پارلیمنٹیرینز آئے تھے. ایکچولی وہ ایک ریسرچ کا ان کا پروجیکٹ تھا بڑا. اس میں جو آخری سوال تھا وہ یہی تھا کہ اگر آپ مڈل ایسٹ پیس کے لیے آپ تینوں ممالک کوشش کر رہے تھے, تو پھر امریکہ کے صدر نے اتنا ہول ہارٹیڈلی کیوں ویلکم کیا ہے؟ کیونکہ ان کو پھر ایرانیوں کو یہی لگ رہا ہے کہ, اور یہ وہ لوگ تھے جو زیادہ تر پیس چاہتے ہیں. وہ آپ کو حیرانی ہوگی کہ کوائٹ اوپنلی وہ وار نہیں چاہتے تھے. جو اسٹوڈنٹس تھے, پارلیمنٹیرینز, اسٹرینجلی ان کا جنرلی خیال یہ تھا کہ ایران ایک بڑی ڈائیورس سوسائٹی ہے, اس میں سب لوگ یہ نہیں جب چاہتے. جب میں نے ان سے ڈسکس کیا کہ آپ لوگوں کو پیس کو چانس دینا چاہیے تھا, تو یہ بات جو ہے یہ ایران کے دل میں خدشات پیدا کرے گی جی بالکل. اور ہمارے لیے ڈبل مشکل ہو جائے گا ان کو یہ سمجھانا بھی. اور کیونکہ میں کنونسڈ ہوں جی کہ یہ ابھی آپ اس والی ٹروتھ سوشل کی ٹویٹ میں بھی دیکھیں تو یہ کہیں ذکر ہے اس کے اندر کہ اف وی ہیو ٹو گو فار پیس, اور انہوں نے بہت کہا تو ہم دیکھیں گے لیکن ابھی نہیں, میں کوئی بڑا کین نہیں ہوں لیکن پیس بھی. تو ٹیبل پہ اگر یہ لوگ آئے تو پھر وہی ایم او یو جس پہ زیادہ عمل نہیں کیا, اور وہی پاکستان اور وہی پاکستان کے لینگویج ماسٹرز جو ہے ہمارے, ہم لوگ درمیان میں ہوں گے. تو پاکستان کے لیے بہت ٹرکی ہے یہ مڈل ایسٹ میں. سیٹ ایٹ دا ٹیبل تو میں مل گئی ہے, اور بڑی پریڈومیننٹلی ہائی سیٹ ہے, ہائی ٹیبل پہ سیٹ ہے, لیکن ود دا سیٹ کم lots of responsibilities and lots of difficulties, challenges. Absolutely sir, یہ تو that is the whole issue یہاں پر کہ اتنی ٹائٹ روپ واکنگ ہے. پہلے ہی وہ چین اور امریکہ کے درمیان ہم کر رہے ہیں, اب مڈل ایسٹ کی مختلف فالٹ لائنز کے اوپر کرنا. بہرحال this requires a lot of وہ انگریزی کا لفظ ہوتا ہے ڈیکسٹیریٹی, کہ آپ کو ایک بہت ہی مہارت جسے کہنا چاہیے, اور وہ ڈپلومیٹک قسم کی مہارت, ڈنڈے والی مہارت نہیں جس کا کہ اکثر ذکر ہوتا ہے سر. جی ہاں سر, جی ہاں بالکل. تو بہرحال سر آگے بڑھتے ہیں ذرا. میں نے دوسری آپ سے عرض یہ کرنی تھی کہ وہ انڈیا والی جی ایمبیسڈر انڈیا انڈیا. بالکل وہاں پہ ایمبیسڈر صاحب گئے اور جوش خطابت میں پتہ نہیں کیا کیا فرما بیٹھے, اور انہوں نے کہا کہ جی جموں کشمیر تو انڈیا کا حصہ ہے وغیرہ وغیرہ. تو مجھے یہ بتائیے کہ ایمبیسڈر صاحب یہ اس نے جان کے کیا, یا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہم امریکہ میں خیر ڈپلومیٹس تو اتنے
اگنورنٹ نہیں ہوتے. عام لوگ, عام امریکی سیاستدان کو تو کچھ نہیں پتا ہوتا انڈیا پاکستان کا. سچی بات یہ ہے, وہ ہمیں دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں ایک ہی جیسے ہیں تو یہ لڑ کیوں رہے ہیں, یہ کشمیر کیا ہے, یہ کوئی خطہ ہے, مطلب دے آر انویئر. لیکن ایک ڈپلومیٹ جو ایسی بات کرتا ہے تو وہ تو ایک میسیجنگ بھی ہوتی ہے. جی میسیجنگ بھی ہے, پتہ نہیں ویدر ہی کلیریفائڈ اٹ فرام پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ناٹ. وہ شکارے وغیرہ کی سیر کے لیے اپنی وائف کے ساتھ گئے تھے, لیکن ہی وڈ ہیو ریئلائز جب ان کے لوور اسٹاف نے ان کو بتایا ہوگا کہ دس مائٹ لیڈ ٹو پرابلمس. اور اوپر اس کے بعد انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ حصہ وغیرہ, انہوں نے کہا اٹس سگنیفیکینٹ اینڈ امپورٹنٹ کشمیری اسٹیٹ یا سم تھنگ آف دیٹ سارٹ. اور میرا خیال ہے وہاں شاید عمر عبداللہ بھی کہیں پاس کھڑے تھے. تو میرا خیال ہے یہ مغالطے میں نہیں ہو سکتا. اور میرا خیال ہے پاکستان نے ٹھیک کیا ہے کہ اس پہ ڈیمانش کی ہے. اگر اب آپ اس کو لیکن یہ ریڈ کریں, کچھ لوگ شاید یہ ریڈ کریں کہ جو ہنی مون ہے پاکستان اور یو ایس کی ریلیشن شپ کا, کیونکہ ایم او یو اینڈ دونوں کے درمیان میڈیشن از نو لانگر ورکنگ, تو یہ امریکہ کی چینج آف پالیسی ہے. میرا خیال ہے وہ تو ریڈ نہیں کرنا چاہیے, لیکن وہ شاید یہ دیکھتے ہیں کہ کشمیر از ناؤ پریکٹیکلی آکیوپائڈ بائی انڈیا, اور وہ لوگ وہاں کے لوکل ٹورزم وغیرہ والوں کی بات کرتے ہوئے ان سے ملے ہوں گے. ہی میڈ دا اسٹیٹمنٹ, بٹ آئی اسٹل تھنک بہت ہی مشکل ہے کہ یہ ڈیلیبریٹ نہ ہو. پتہ چل جائے گا. ابھی انور اقبال صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اگلی پریس بریفنگ میں چلے جائیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی, اور بار بار ہاتھ اپنا کھڑا کریں تاکہ ان کی باری آ جائے. کیونکہ ایک پوری ایک ایروبکس ایکسرسائز ہوتی ہے اسپوکس مین امریکی کے سامنے ہاتھ اوپر کرنا. تو وہ کر کے پوچھ لیں کہ ڈو یو تھنک دیٹ وڈ یو کلیریفائی یور پالیسی آن کشمیر. کسی نہ کسی کو تو پوچھنا پڑے گا, تو پتہ بھی چل جائے گا. میرا خیال ہے کہ کسی حد تک انہوں نے اصل میں جی ان کو اب انڈیا کو پلیکیٹ کرنے کے لیے ان کو کچھ نہیں مل رہا. بہت ڈپ پہ چلی گئی ریلیشن شپ, لیکن ان کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ وہ پاکستان کو افینڈ کر کے یہ کرتے. اور لیکن اس میں پاکستان کے لیے بھی ایک سبق ہے. ہم ایک نیئر مڈل پاور آپ کہہ لیں کچھ بھی, یہ جو بڑی دنیا کے ممالک ہوتے ہیں جب تک بہت اسٹرانگ, جس طرح چین اور پاکستان کی ہسٹری اور اسٹریٹجک الائنمنٹ نہ ہو, یہ ہمیشہ آپ کا ساتھ نہیں دیتے. اس لیے یہ اونچی ہواؤں میں ہر وقت باہر کے ٹرپس کی, شکر ہے کچھ کم ہوا ہے, ورنہ وہ واشنگٹن میں ہماری لیڈرشپ پہنچی ہوتی تھی. تو یہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آخر میں ملک ہمارا انٹرنلی جتنا اسٹرانگ ہوگا اتنا پاکستان کے لیے بہتر ہوگا. یہ بڑے ممالک جو ہیں ان کی جب بھی کوئی بات چیت ہوتی ہے تو اسمالر کنٹریز سفر الاٹ, اور پاکستان از اونلی ٹو ویل اویئر آف اٹ. اپنی ہسٹری میں ابھی تک تو بہت اچھے تعلقات ہیں, کوئی پاکستان کو بری بات نہیں کہی. ہماری ریکویسٹ بھی از بینگ لکڈ ایٹ فیوریبلی. جو سویپ کی وہ جو پلیسنگ آف $10 بلین ہیں پاکستان کی, ویسے بھی اگر یہ انڈیا بھی یہ کہہ رہا ہے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جب ہاسٹیلٹیز ختم ہوئی تھیں تو کہا تھا کہ I'll invite both of them for mediation on کشمیر. تو وہ تو یہ بھی کہا تھا. تو اس وقت تو انڈیا کو سام سونگ جاتا ہے. 7-8 طیاروں کے اوپر بھی انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بارے میں کوئی خاص باتیں نہیں کی. نہ مجھے پتا ہے کہ انہوں نے کوئی پروٹیسٹ کیا. The Indians in your audience can prove me wrong کہ انہوں نے پروٹیسٹ کیا ہو کہ 8-9 طیارے کیوں گروا دیے ٹرمپ صاحب نے. وہ بڑی ان کو چاہیے تھا ڈیمارش کرتے کہ ہمارا تو ایک بھی طیارہ نہیں گرا, یا 3 ہمارے گرے ہیں, 7 پاکستان کے ہم نے گرا دیے ہیں, اس قسم کی بات کر دیتے. تو خاموشی رہی. میں بھی ارنب گوسوامی کو بھیجنا چاہیے واشنگٹن ایک ملاقات کے لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ, کہ ان کو کہیں کہ بھئی طیارے بھی نہیں گرے تھے. کیونکہ وہ کل رات کو شور بہت مچا رہے تھے کہ کشمیر ہمیں واپس مل گیا.
عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں نا وہ، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں. جی بالکل. دیکھیے بیزر صاحب، بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انڈیا کے لیے بھی ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے، بیکاز انہوں نے بڑے جسے کہتے ہیں نا وہ آل ایگز ان یو ایس باسکٹ ڈالے رکھے. یہ خیال تھا کہ بالکل جی ان کو بالکل جسے کہتے ہیں ایک امریکہ کا صف اول کا اتحادی بن چکے ہیں وہ، اور یہ کہ اب ان کا بس سکہ ہی چلے گا. لیکن حقیقت یہ ہوئی ہے کہ ایسا نہیں ہے، اور خود چین کی طرف بھی امریکہ کی پالیسی جو ہے وہ بدل چکی ہے، بلکہ بڑی تیزی سے بدل رہی ہے. وہ چین سے اب جنگ نہیں کرنا چاہتے، کم از کم ٹرمپ تو نہیں چاہتا آنے والے. That's the- جی 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 that's the key to it all. اگر آپ نے سارا کچھ سمجھنا ہے چینج کمپلیکشن کو، تو دین دس سینٹینس کہ وہ چین کے ساتھ ایکٹیو ہاسٹیلٹی نہیں کرنا چاہتا امریکہ. ایگزیکٹلی سر. تو بات یہ ہے کہ اگر وہ نہیں چاہتا یہ والا معاملہ، تو بس پھر تو جسے کہتے ہیں یہ انڈیا کو سمجھ لینا چاہیے. اور یہ میرے خیال سے اس طرح کی بات کہ جناب جسے کہتے ہیں ایک امبیسڈر نے کشمیر کے بارے میں کچھ کہہ دیا، اس کے اوپر شادیانے اور تالیاں بجانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو براڈر یو ایس انڈو یو ایس الائنس ہے وہ اب مختلف بنیادوں کے اوپر آگے بڑھ کر استوار ہوگا. جو پچھلے ایک دہائی سے زائد جو پالیسی رہی ہے، چائنا کنٹینمنٹ کا خیال جو رہا ہے، وہ میرے خیال سے اس میں بڑی تبدیلی آئی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے لیے امریکہ کے دروازے کھلے ہیں انہی حالیہ مہینوں میں اور سالوں میں. جی بالکل بالکل، یہ خوشامد سے نہیں کھلتے جس طرح جی انڈینس کہتے ہیں. خوشامد میرے خیال ہے جتنا کوئی پاکستانی کر سکتا ہے اس سے زیادہ انڈین پرائم منسٹر نے بھی کرنٹلی جو ہے انہوں نے کی ہے. اس کے علاوہ پہلے پاکستان میں بھی لوگ تھے جنہوں نے کی ہے. آئی ایم ناٹ بلیمنگ انڈیا. تو اگر ہاں خوشامد سے دروازے کھلنے ہوتے تو کئی دروازے کھل جاتے. اس طرح خوشامد سے نہیں کھلتے. یہ ایک ایگزیکٹ. اسٹریٹجک ورلڈ وائڈ نئی الائنمنٹ ہے اور نئی پالیسی ہے ٹورڈز چائنا. کیونکہ بڑی بڑی کمپنیز کے سی ای اوز جو ٹرمپ صاحب کے ساتھ اچھے ہیں، ٹرمپ صاحب کے ساتھ اچھے کیا، باقی جو ڈیموکریٹس بھی آئیں گے وہ بھی اس طرح ایکٹیو ہاسٹیلٹی چائنا کے ساتھ نہیں کرنا چاہیں گے. اور اسی وجہ سے پاکستان کو بھی اوپننگ ملی، اور اسی وجہ سے انڈیا کو بھی اریٹنٹس فیل ہوئے ریلیشن شپ میں پچھلے 1-1.5 سال میں. جی بالکل بالکل ایبسولوٹلی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی پاکستان کو اس کے اوپر کیپٹلائز بھی کرنا ہے. اور میرے خیال سے جو امریکہ کی جو لانگ ٹرم کی دیکھیے نا انٹرسٹ جو ہوتے ہیں سر، وہی ڈرائیو کرتے ہیں پالیسیز ممالک کی طرف. نہ خوش آمدیں چلتی ہیں. اب یہ آپ نے بالکل صحیح کہا، انڈیا میں ابھی بھی میڈیا جو ہے نا وہ یہی کہتا جی انہوں نے فلیکٹری کی ہے، نوبل پرائز کے لیے نامزد کر دیا ہے. یہ اس طرح کی چیزوں سے نہیں ہوتا. چلیے تھوڑی بہت کوئی وقتی اثر ہو بھی جائے، ایکچوئل میں پالیسی تو ڈز ناٹ چینج بیکاز آف دیٹ. جی بالکل نہیں، بالکل نہیں سر. جی تو سر اس کے ساتھ ہی آپ سے اور ناظرین سے اجازت لیتے ہیں. ایز آلویز ویری یوزفل اینڈ انفارمیٹیو ڈسکشن، اور انشاءاللہ آپ سے گفتگو جاری رکھیں گے. اگلی تھینک بار یو سر. ڈومیسٹک معاملات پہ بھی آپ سے بات کریں گے. آپ کا نام ماشاءاللہ ایسا ہے کہ آج کل تو ہر جگہ وہی آپ کے ہم نام لوگ جو ہیں انہی کا ذکر چل رہا ہے، تو ان کی بھی بات حالانکہ آپ خان تو نہیں ہیں لیکن علی تو ہیں. چلیے تو اس کی بات میں کچھ بھی لگا لوں گا ساتھ سر. اوکے اوکے بس صاحب، تھینک یو. تھینک یو.